خصوصی پروگرام نور رمضان۔ اس پروگرام کے تحت روزانہ ہم ایک عنوان پر گفتگو کرتے ہیں اور دوران پروگرام آپ کی جانب سے کیے گئے کالز کے سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ مولانا شاہد الفخر محی الدین صدیقی قادری ملتانی موجود ہیں، جو کہ ایکس ڈین ہے عثمانیہ یونیورسٹی کے، پروفیسر ہیں شعبہ عربی عثمانیہ یونیورسٹی۔ ناظرین گرامی، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت نہ صرف شہر، ریاست اور ملک بلکہ دنیا بھر میں کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے حکومتوں کی جانب سے لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے دوران حکومتوں نے ہدایتیں جاری کی ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور عوام اس وبا سے نمٹنے کے لیے حکومتوں کا ساتھ دیں۔ رمضان مبارک کا آج 24واں روزہ ہے۔ الحمدللہ 24 روزے گزر چکے ہیں اور ان تمام 24 روزوں کی عبادتیں مسلمانوں نے خاص کر اپنے گھروں ہی میں رہتے ہوئے ادا کی ہے۔ علماء کرام اور مشائخ نظام نے بھی اس سلسلے میں اپیل کی تھی کہ اپنے گھروں ہی میں عبادات و اذکار کا اہتمام کریں، کیونکہ مسجدیں مقفل ہیں۔ اس وبا سے نمٹنے کے لیے جہاں ایک جانب احتیاطی تدابیر ضروری ہے، وہیں دوسری جانب سماجی فاصلے کی برقراری بھی یقینی طور پر رکھنی چاہیے۔ ہم تمام ناظرین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ رمضان مبارک کی عبادتیں اور اذکار، خاص کر نماز تراویح کا اہتمام اپنے گھروں ہی میں کریں اور اس مہلک وبا سے نمٹنے کے لیے حکومتوں کا ساتھ دیا جائے۔ آئیے ہم ہمارے آج کے اس خصوصی پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ آج کا جو عنوان لیا گیا ہے وہ فضائل درود شریف ہے۔ درود شریف کے فضائل احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں مولانا آپ کے روبرو رکھیں گے۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کو تمہیدی کلمات سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء وسند المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأكرمين الأمجدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ناظرین محترم، سامعین معظم، دوستو اور بزرگوں، رمضان مبارک کی آج 24 تاریخ ہے۔ گویا 24واں روزہ اپنے آخری لمحات کے قریب ہے۔
جب روزہ ہمارا مکمل ہوگا تو ناظرین محترم ہم قدر کی رات میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. آج 25ویں شب ہے, آخری عشرے کی طاق رات ہے, اور اس رات میں بھی ہم کو تلاش قدر کا حکم دیا گیا ہے. تو گویا ہمیں قدر کی راتیں 5 ملی ہیں. ان 5 راتوں میں آج کی بھی شب قدر کی ہی شب ہے. اللہ ہم سب کو حقیقت قدر سے سرفراز فرمائیں اور مقصود اصلی تک ہماری رسائی فرمائیں. ناظرین محترم, جو معتکف ہیں وہ اپنے اعتکاف میں مگن ہیں, مست ہیں, اپنی عبادتوں میں, اپنی محویت میں غرق ہیں, اور جن کو موقع نہیں ملا ہے دوستو, وہ بھی ان طاق راتوں میں گوشے گمنامی میں آ جائیں, گوشے تنہائی میں آ جائیں اور خود سے گمنام ہو جائیں, خود سے گمنام ہو جائیں. تو حاضرین محترم, جب خود سے گمنام ہو جائیں گے تو تحروا لیلۃ القدر, تحری کرو, غور کرو, تلاش کرو, فکر کرو. یہ قدر کی لیالی کا اعمال بتائے گئے ہیں. قدر کی رات کے جو عبادات بتلائے گئے ہیں دوستو, وہ عبادات میں وہ اوقات کے گزارنے میں صرف تحری کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. جو نوافل ادا کرتے ہیں کریں, الحمدللہ قابل مبارکباد ہیں, لیکن جو تحری کے منزل میں ہیں دوستو, وہ صرف تحری ہی کریں, اور تحری ہی عبادت ہے, تحری ہی 1000 راتوں سے زیادہ عظمت والی ہے, فضیلت والی ہے, اجر لیے ہوئی ہے. تحری کیا ہے؟ فکر ساعت, ایک لمحے کی فکر 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. وہی فکر کا نام تحری ہے. اسی تحری کو آج کی قدر, آج کی شب, آج کی رات, جس کو طاق راتوں میں پنہا رکھا گیا ہے, آخری ہماری سہولتوں کے لیے, ہماری سہولتوں کے لیے آخری عشرہ بتایا گیا, پھر آخری عشرے کے طاق راتیں بتلائے گئے. تو آج کی رات قدر کی رات ہے,
آپ تلاش قدر میں آج کی رات گزاریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ اگر میں قدر پائی تو کیا کروں، کیا اپنا مشاغل رکھوں؟ دوستو حضور نے کیا فرمایا عائشہ کو؟ حضور نے یہ نہیں کہا عائشہ 100 رکعت نفل پڑھو، 2 گانے پڑھو، تلاوت کرو۔ حضرت عائشہ کا جو معمول حضور نے بتلایا، عائشہ یہی کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا حضرت عائشہ کو حضور نے سکھلایا۔ یہ کلمات حضور پاک نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ عائشہ قدر کی جو تحری کے معمولات ہیں ان معمولات کے ساتھ اپنی زبان سے یہ کلمات ورد زبان رہیں، یہ کلمات زبان سے ادا ہوتے رہیں۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مولا تیری ذات، اللہم انک عفو۔ عربی کی عبارت یاد نہیں ہے تو دوستو کم از کم یہ مفہوم جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیں اور اردو میں اپنی زبان میں کہیں، اللہم انک عفو، اے میرے پروردگار تیری ذات معاف کرنے والی ہے، تیری ذات نظر انداز کرنے والی ہے۔ تحب العفو، مولا تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، مولا تیری پسندیدہ چیزوں میں معاف کرنا ہے۔ فاعف عنی، میرے پروردگار مجھ کو معاف فرما دے، مجھ کو نظر انداز فرما دے، مجھ کو درگزر فرما دے۔ تو دوستو قدر کی رات کا یہ ایک دعا حضور پاک نے بتلایا ہے۔ اب دوسرے معمولات حضور پاک کے آخری عشرے میں کیا رہے؟ میرے آقا کہ رمضان کے معمولات تو ہم نے بتلایا تھا، لیکن جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو حضور کی کیفیت اور استغراق اپنے عروج پر ہوتی، محویت اپنی انتہا پر ہوتی۔ دوستو ان لمحات میں حضور نے جو گھریلو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ان اوقات کو کیسے حضور نے شیئر کیا، وہی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا، شز معذرہ وأيقظ أهله وأحيا ليله۔ حضرت عائشہ ان راتوں کے معمولات نبوی کو بتلا رہی ہے کہ آخری عشرے کی راتیں یا طاق راتیں دونوں شامل ہے اس میں، اس روایت میں پورا آخری عشرے کا معمول میرے نبی کا عائشہ نے اس روایت میں بیان فرماتی ہے، کہتی ہیں فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا، احیا لیلہ، ایک تو اپنے بستر کو لپیٹ دیتے، سمیٹ دیتے بستر کو، بستر بچھانے کا موقع ہی نہیں ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، پھر آخری عشرہ ہے،
غفلت میں گزارنے کا نہیں ہے، نوم و استراحت میں بسر کرنے کا نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ جان عالم بتاتے ہیں کہ ان کا عمل یہ ہے کہ اپنے بستر کو میرے آقا سمیٹ دیتے ہیں، لپیٹ دیتے ہیں، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، ان راتوں کو میرے آقا زندہ کر دیتے ہیں، میرے آقا ان لیالی کو، ان راتوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ مطلب میرے آقا نیند میں نہیں، بیداری میں گزارتے ہیں، نیند کے آغوش میں نہیں جاتے ہیں، بلکہ بیداری میں ان راتوں کو میرے آقا گزارتے ہیں۔ یہ میرے آقا کا عمل مبارکہ رہا ہے۔ اب اور ایک بات آئیے، آگے کی بات، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، حضور پاک ان راتوں میں اپنے اہل خاندان کو بیدار کرتے، فرماتے عائشہ اٹھو، رمضان کی راتیں ہیں، نیند سے بیدار ہو جاؤ، محبیت، استغراق، تحری، تفکر، تدبر میں آؤ۔ یہ حضور کے معمولات مبارکہ ان راتوں کے رہے ہیں۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، بیٹی فاطمہ اٹھو بیٹا، یہ عشر اخیرہ کی راتیں ہیں، یہ میرے آقا کا معمول رہا ہے، اپنے ازواج مطہرات کو بیدار فرماتے ہیں، اپنے اہل خانہ کو بیدار فرماتے ہیں۔ خود حضور کا معمول احیا لیلہ بتایا حضرت عائشہ نے، اس کے بعد اہل خانہ کے ساتھ معمولات مصطفی ان راتوں میں یہ رہی کہ حضور سب کو بیدار فرماتے۔ تو ناظرین محترم، یہ وہ راتیں گزر رہی ہے، آنے والی رات وہی رات ہے، وہی رات ہے۔ کیوں کہ حضور نے بتایا آخری عشرے کی راتیں، پھر آخری عشرے کی تاخراتیں، اور ان راتوں میں معمولات مصطفی بھی یہی رہے ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو ہماری چلتی رہے گی۔ ناظرین گرامی، یہ ایک مختصر سا ہم وقفہ لیں گے اس پروگرام کے دوران، اور پھر حاضر ہوں گے اور مذکورہ گفتگو کو بھی جاری رکھیں گے۔ ناظرین گرامی، دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے کے بعد ہمارے خصوصی پروگرام نور رمضان، اس پروگرام کے تحت روزانہ ایک عنوان پر بات ہو رہی ہے، اور آج کا جو عنوان لیا گیا ہے وہ فضائل درود شریف ہے۔ ناظرین گرامی، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی پریشانیاں اس وقت یومیہ اساس پر کمانے والوں کی ہیں۔ ہم متمول اور ذی اثر اصحاب سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ یہ ضرور دیکھیں کہ اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ اگر کسی کو راشن کی ضرورت ہے یا اشیاء ضروریہ کی ضرورت ہے تو آپ انہیں زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے یہ پہنچا سکتے ہیں۔ ہم آپ سے ایک بار پھر اپیل کرتے ہیں کہ زکوٰۃ پر سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، لیکن ساتھ ہی اس سال یہ ضرور دیکھا جائے کہ لاک ڈاؤن میں جو پریشان ہیں ان کی مدد، خاص کر یومیہ اساس پر کمانے والوں کا اس سلسلے میں خیال رکھیں۔ آئیے ہم اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا آپ سے مخاطب تھے آخری عشرے کے بارے میں، آخری عشرے میں کیا کرنا چاہیے اور آخری عشرہ کیسے گزارنا چاہیے۔ میں مولانا سے چاہوں گا کہ وہ اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ دریں اثنا ہمیں اگر کال آتے ہیں تو ہم آپ کے کالز بھی لیں گے اور سوالات کے جوابات بھی لیں گے۔ اسکرین پر ایک نمبر دیا جا رہا ہے، اس پر کال کرتے ہوئے آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو جاری۔ ناظرین محترم،
سامعین معظم، دوستوں اور بزرگوں، شاید ایک کال ہمارے ساتھ کالر اس وقت ہیں. السلام علیکم. کون کہاں؟ جی ڈراپ ہو گئی یہ کال. جی آپ اپنی گفتگو جاری. ہم اس چینل کے ذریعے آپ سے راست گفتگو کر رہے ہیں. آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ راست جو نمبر دیا گیا ہے اس سے ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. کون اور کہاں؟ ہاں کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ اپنا سوال. ہمارے پاپا روزہ نہیں رہتے ہیں، زکات دے سکتے کیا؟ اچھا روزہ نہیں رہتے لیکن زکات دینا چاہتے ہیں. آپ کے پاس کتنا سونا ہے؟ آپ کے پاس کتنا مال ہے؟ دیکھیے زکات دینے کے لیے آپ کے پاس ایک مقدار میں سونا ہونا چاہیے یا پھر اتنا روپیہ ہونا چاہیے جس پر ایک سال گزرتا ہو. تو اگر آپ کے پاس 6 تولے یا 7 تولے سونا نہیں ہے تو آپ زکات کے مستحق نہیں ہیں. آپ زکات نہیں دے سکتے. آپ پر زکات فرض نہیں ہوگی. اور جہاں تک آپ کے والد جو روزہ نہیں رکھتے ہیں اس سلسلے میں جو ہے ہم مولانا سے چاہیں گے کہ اس پر بات کریں. جی مولانا، یہ ایک صاحب نصاب نہیں معلوم ہو رہے ہیں ان کی بات سے اور زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے والد گرامی جو ہے روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ نصیحت. دیکھیے، روزہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب اراکین ہیں. ان سب کو ادا کرنا ہم پر فرض ہے. نماز کو عمدن چھوڑنے والا کافر ہے. من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، کہ جو عمدن نماز کو چھوڑتا ہے وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے. تو نماز چھوڑنا انتہائی معیوب بات ہے، انتہائی معیوب بات ہے. اور رہی بات رمضان کے روزے چھوڑنا، دوستو جیسا نماز فرض ہے اسی طریقے سے روزہ بھی فرض ہے. بلا عذر شرعی روزے کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. کتنی بڑی عبادت ہے اور ہم کو اس سے محرومی ہے. تو محرومی، ہم اپنے آپ سے اگر محروم ہو رہے ہیں تو یہ ہماری بدبختی ہے. تو دوستو رمضان کا روزہ چھوڑنا بہت معیوب ہے، بہت معیوب ہے. تو جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے روزہ فرض ہے، اور جس طریقے سے روزہ فرض ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے. تو ہر رکن ادا کرنا لازمی ہے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو نماز پڑھ نہیں پڑ. جی بالکل. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. السلام. میں سر کری تھی نا کال، تو مولانا صاحب آج بولتے بولے نا اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. مولانا کو یاد ہے آپ نے سوال کیا تھا، بات کریں گے محترم مقام کرنے کے لیے. تو نماز جیسے فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے، زکوٰۃ جیسے فرض ہے روزہ بھی فرض ہے. تو ایک عمل کر کے ہم دوسرا نہیں چھوڑ رہے ہیں تو دوسرا چھوڑنے کا گناہ دوسری جگہ ہے، لیکن پہلا عمل کو نہ چھوڑا جائے. ہم روزہ نہیں رکھتے لیکن نماز پڑھتے ہیں، تو دوستو نماز پڑھیں لیکن روزہ بھی رکھیں. روزہ نہیں رکھتے زکوٰۃ دینا ہے تو دوستو روزہ بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی دیں. ولو بالفرض آپ اگر روزہ چھوڑ رہے ہیں لیکن دوستو زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے. ہم خطاً آپ کی تائید نہیں کریں گے کہ آپ روزہ چھوڑیں،
کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ انتہائی گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، اپنے اعمال کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ہم یہی کہیں گے۔ لیکن روزہ نہیں رہ رہے ہیں اور زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو یقیناً زکوٰۃ دینا ہے۔ زکوٰۃ الگ فریضہ ہے، زکوٰۃ الگ فریضہ ہے، یہ فریضہ بھی ادا کرنا ہے، وہ فریضہ بھی چاروں فرائض ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر فریضے کو انجام دینا ہے۔ اگر دوسرے فریضے میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہے تو دوسرا فریضہ چھوڑا نہ جائے، دوسرا فریضہ ادا کرے، جو عمل کرتے ہیں رب کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو یہ فریضہ ہے، آپ کو اوپر زکوٰۃ اگر آپ پر واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، وہ لمٹ میں آپ آ رہے ہیں تو آپ کو پہلا کام آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ میں پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ روزے مت چھوڑیے۔ روزے آسانی سے روزہ چھوڑنے کا نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ کل روز محشر کے دن معلوم ہوگا، روز محشر کے دن معلوم ہوگا روزہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے روزے کے متعلق، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں بن جاتا ہوں۔ رب کریم کی ذات کریمہ روزے کا بدلہ بن رہی ہے۔ تو دوستو کل پھر روزے کے لیے کیا کہا گیا؟ الصوم جنہ، روزے کو کیا کہا گیا؟ روزہ ڈھال ہے، آپ کو جہنم اور آپ کے درمیان میں روزہ ڈھال بنے گی، جہنم کے انگاروں کو، جہنم کے دہکتے عذاب کو ڈھال بن کر آپ کا روزہ آپ کو اس سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ وہ عبادت ہے۔ اور فرمایا گیا ایک روزہ ایسی عبادت ہے جس میں کوئی ریا نہیں ہے۔ آپ کی نماز میں ریا ہو سکتی، زکوٰۃ میں ریا ہو سکتی، حج میں ریا ہو سکتی، لیکن روزہ جس میں کوئی ریا نہیں ہے۔ تو یہ ہمیشہ ہر نازک وقت پہ آپ کی ممد و معاون رہنے والی عبادت روزہ ہے۔ تو اس کو آسانی سے مت گنوائیے، اس کو آسانی سے مت گنوائیے، روزہ رہیے، ننے بچوں کو عادت دلوائیے روزے کی۔ اب جو شکایتیں جو عام طور پہ آتی ہیں کہ فلاں عورت شکایت کرتی میرا شوہر روزہ نہیں رکھتا، فلاں عورت شکایت کرتی میرا بچہ جوان ہے، بیوی بچے والا ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا، تو دوستو ان کو بچپن سے عادت نہیں ڈالی گئی تھی روزے کی، ان کو بچپن سے روزے کی عادت ڈال دینا تھا، وہاں پر تھوڑا سا غلطی ہو گئی تو وہ عادت پڑنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ماؤں سے درخواست ہے کہ جو بچے شعور والے ہیں، اور اب تو خیر رمضان قریب الختم ہے، بالکل 6 روزے رہ گئے ہیں دوستو، لاک ڈاؤن بھی ہے، کرونا کی اثرات بھی دنیا میں چھائے ہوئے ہیں اور گرما بھی شدید ہے۔ بہرحال یہ رمضان جانے دیں، لیکن آئندہ رمضان جو آئے گا تو آپ اپنے شعور والے بچوں کو، جو شعور اور سمجھ رکھتے ہیں، ان بچوں کو روزے کی عادت ڈالیں، تو یہ آئندہ نہ بیوی کو شکایت ہوگی، نہ ماں کو شکایت ہوگی اپنے بچے سے، انشاءاللہ روزے کا عمل چلتا رہے گا۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں روزانہ سحر 3:30 بجے سے رمضان مبارک کا یہ خصوصی پروگرام نور رمضان روبی چینل پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے دوران اگر آپ کے پاس کوئی سوال رمضان مبارک کو لے کر یا کوئی شرعی سوال ہو تو آپ اس پروگرام میں کال کرتے ہوئے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ فضائل درود شریف ہے، جس پر مولانا بات کر رہے تھے کہ اچانک کالز آ گئے اور جس کی وجہ سے یہ جو ہے عنوان ابھی ادھورا ہے۔ میں چاہوں گا کہ مولانا اپنی گفتگو آپ سے جائے۔ اچھا، ایک خاتون نے سوال کیا تھا، اس کا ہم جواب دے لیتے ہیں۔ اچھا محترمہ، آپ سے ہم نے آج کا وعدہ کیا تھا، آپ کا سوال ہمارے پاس نوٹ ہے، لیکن مسلسل مصروفیات رہی ہیں۔ کل سے مجھ کو یہاں پر آئے تک بھی میں بے حد مصروف تھا۔ انشاءاللہ آج کسی بھی مقدور کوشش کروں گا، آج میں آپ کا کام کروں گا۔ کل آپ پوچھیں یا نہ پوچھیں، انشاءاللہ پوچھیں تو آپ سامنے رہے ویسا رہے گا،
تو انشاءاللہ کل میں اینی وے آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل میں آپ کا جو بھی سوال ہے اس بارے میں کل انشاءاللہ میں آپ کو اس بارے میں آپ کی معلومات جو بھی جواب ہے انشاءاللہ کل میں آپ کو دوں گا. میں معذرت خواہ ہوں، آج کا میں نے وعدہ کیا تھا لیکن مسلسل مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں کر سکا. کل اینی وے انشاءاللہ آپ کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. تو ناظرین محترم، ہم اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں. ہمارا آج کا عنوان درود شریف ہے. درود شریف بہت بڑی عبادت ہے. درود پڑھنے کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. اے ایمان والو، درود بھیجو اور سلام بھیجو ان پر. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پر مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مومن حضور پاک پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجیں. پھر اس حکم سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. تو یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسا کام ہے، درود شریف کا ایسا معاملہ ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اس میں اس نے مومنین کو بھی شامل کیا ہے. درود اللہ بھی بھیجتا ہے نبی پر، فرشتے بھی بھیجتے ہیں نبی پر، اور حکم ہے مومنوں تم بھی درود و سلام کا نذرانہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھیجا کرو. تو دوستو، درود بھیجنا فرض ہے. کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو مسلمانوں پر لازمی ہے کہ حضور پاک کی ذات کریمہ، ذات مقدسہ پر نذرانے درود و سلام پیش کریں. یہ پسندیدہ عمل ہے اور اس عمل میں ہمارے لیے ہی فائدہ ہے. یہ درود شریف کے بڑے فضائل ہیں، بڑی فضیلت معاب یہ عبادت ہے. دوستو، درود شریف کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے 10 گناہیں معاف کیے جاتے ہیں، 10 گناہیں معاف کیے جاتے ہیں، 10 حسنات اور نیکیاں اس کے اعمال میں ڈال دیے جاتے ہیں. اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں بھی لکھے جاتے ہیں. جہاں 10 گناہیں کا خاتمہ ہو رہا ہے وہیں 10 نیکیوں کا اضافہ بھی ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد اور دیکھیے، بات یہیں ختم نہیں ہو رہی ہے. پھر فرماتے ہیں جو درود بھیجتا ہے حضور پاک پر، حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے 10 مرتبے بلند فرماتا ہے، 10 رتبے اس کو بلندی سے اس کو سرفراز فرماتا ہے. دوستو، یہ درود شریف ہے. ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں اپنے اوقات کا 25% ٹائم آپ پر نذرانے درود پیش کرتے رہتا ہوں. اپنے وقت کا 25% حصہ میں اس میں صرف آپ پر درود و سلام میں بھیجتے رہتا ہوں. جی، ایک کال ہمارے ساتھ ہے مولانا. معذرت خواہوں میں جی، کون اور کہاں سے مولانا؟ عائشہ کریمہ کے درس پہ درود کا درس اور پڑھ سکتے ہیں قرآن میں. اچھا، آیت کریمہ کے درس میں آپ درود شریف بھی پڑھنا چاہتے ہیں؟ پڑھ سکتے اور کام کر لیتے، قرآن آتا ہے کام کر لیتے کام کر سکتے.
اس سلسلے میں بات کریں گے. مولانا ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم پوچھیں گے. کال کرنے کے لیے شکریہ. جی مولانا, آپ نے سوال سنا. جی دیکھیے محترمہ, آیت کریمہ کے دستر پہ یقیناً درود شریف کے بھی دستر کا بچھا سکتے ہیں, درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. آیت کریمہ اگر آپ نے نظر مانی ہے, نیت باندھی ہے, منت مانگی ہے 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنے کی, تو یقیناً آپ کو وہ منت اپنی پوری کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ درود شریف کا بھی ورد کرائیں. اور کوئی عمل بغیر درود شریف کے قابل قبول نہیں ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, دعا ہماری معلق رہتی ہے, ہماری دعائیں معلق رہتی ہیں, آسمان پہ لٹکتے رہتی ہیں جب تک ہم اس کے آغاز اور اس کے انتہا میں درود شریف کا نذرانہ پیش نہ کریں. تو دعا کی جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. کون اور کہاں؟ جی جی اپنا سوال. میرا سوال یہ تھا کہ ٹائم نماز کا ٹائم کب تک رہے گا, اور عوامی نماز کا ٹائم کیا ہے, جی بالکل. جی اور کوئی سوال؟ اور نماز کا ٹائم کب تک؟ بالکل, آپ نفل نمازوں کی وقت جاننا چاہتے ہیں. بالکل محترمہ, کال کرنے کے لیے شکریہ. جی مولانا, پچھلا ایک سوال جو رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ ٹی وی پر خیرات سنتے ہوئے جو ہے کام کرتے ہوئے خیرات سن سکتے ہیں کیا؟ اس کے بعد یہ نوافل کے وقت. جی ضرور انشاءاللہ. جی تو محترمہ, درود شریف کا دسترخوان آپ آیت کریمہ کے دسترخوان کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں. اور رہی آپ کا دوسرا سوال کہ تلاوت کلام پاک کام کرتے ہوئے ٹی وی پر یا فون پر سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں. دیکھیے, قرآن پاک کی جو تلاوت کی سماعت ہے اس میں ہم کو کیا حکم ہے؟ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْمَعُوا وَأَنصِتُوا لَهُ أَوْ كَمَا قَالَ. قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے. جب مجھے آیت میں حافظے میں کچھ اونچ نیچ ہوا تو میں معذرت خواہ ہوں, لیکن آپ کو حکم بتاتا ہوں. میں حافظ قرآن نہیں ہوں. بعض وقت آیات وغیرہ کی ایز اٹ از آیتوں میں کہیں کچھ سہم ہو سکتا ہے, کہیں کوئی غلطی آ سکتی ہے, اس کو نظر انداز فرما دیں. انشاءاللہ میں اپنی اصلاح کر لوں گا. بہرحال فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن پڑھی جاتی ہے تو حکم ہو رہا ہے خاموش, پوری دلچسپی کے ساتھ سنو اور خاموش رہو. وَأَنصِتُوا لَهُ, خاموش سامت ہو جاؤ. تو قرآن کے سننے میں ہم ٹی وی پہ لگا دیں قرآن, یا اپنے فونوں پہ یا ٹیپ ریکارڈ پہ قرآن لگا دیں تو یقیناً سن سکتے ہیں. سننا یقیناً آپ کا سننا جائز ہے, لیکن آپ اس میں پوری طریقے سے دلچسپی سے سنیں, پورے ذوق اور شوق سے سنیں, خشوع اور خضوع سے سنیں. اللہ کا کلام ہے, وہ اللہ کا کلام سن رہے ہیں. کوئی گانا نہیں ہے, کوئی گیت نہیں ہے کہ ہم اس کو سب کام کرتے ہوئے, ان سے باتیں کر لیتے ہوئے, ان سے باتیں کر لیتے ہوئے, ہم مختلف شغف کھیلوں میں رہتے ہوئے ہم اس کو سنے. ویسا کلام اللہ کو نہیں, ایسا نہیں سنا جا سکتا. کلام اللہ کے لیے 2 شرائط ہیں, توجہ سے سننا ہے اور خاموشی کے ساتھ سننا ہے. تو محترمہ, آپ کام کاج کرتے ہوئے کیجیے آپ کام کاج, لیکن وضو کے ساتھ رہیے, وضو کے ساتھ رہیے. آپ کے سر پر اپنا دوپٹہ رکھیے. اس کے بعد آپ قرآن کی فون میں ہو یا ٹی وی میں ہو اسٹارٹ کیجئے. اس کے بعد آپ کی فکر, آپ کی سماعت, آپ کا پورا دلچسپی اس کی طرف رہے, اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے اگر کچھ آپ اپنے کام روزمرہ کے کر رہے ہیں تو کریجئے, لیکن فرسٹ آپ کا پریفرنس قرآن مجید کی تلاوت رہے, پہلی آپ کی توجہ اس کی طرف رہے. اور دیگر کام اگر کر رہی ہیں تو آپ کریجئے, لیکن آپ کا دل, آپ کا دماغ, آپ کی سوچ, آپ کی فکر, آپ کی سارے جسمانی توانائی پوری کی پوری قرآن کی تلاوت کی سماعت اور اس کے احترام میں رہے. یہ احترام باقی رکھ کے آپ یہ
انہماک باقی رکھ کے اگر دوسرا کام کر سکتے ہیں تو کریجئے، ورنہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ مت کیجیے۔ قرآن کے ساتھ ایک لوگوں کی عادت بن گئی ہے، لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ دکان کھولتے ہیں سورہ یاسین لگا دیتے ہیں، سورہ قرآن کھولتے ہیں، دکان کھولتے ہیں سورہ رحمان لگا دیتے ہیں۔ دوستو، قرآن کس کے لیے لگایا آپ نے؟ سورہ رحمان، سورہ یاسین کس کے لیے آپ نے لگا دیا ہے ٹی وی کھول کے؟ بتائیے۔ اور آپ پورے کاموں میں لگے ہوئے، کوئی دلچسپی نہیں ہے لگانے والے کی اس کی طرف، تو ایسا یہ اس میں گناہ ہوگا آپ کو۔ کیوں؟ کہ اس آیت کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْمَعُوا وَأَنصِتُوا لَهُ، قرآن جب پڑھا جائے تو مکمل توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ دوستو یہ ہے۔ اور کیا ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب اللہ کے ذکر ہوگا یا اس کی آیات پڑھی جائے گی تو ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ہمارا دل سکڑ جانا چاہیے، ہمارے اندر ایک رقت پیدا ہونی چاہیے، ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کس کا کلام سن رہے ہیں؟ اللہ کا کلام ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے، اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ تو دوستو، پورے ادب کے ساتھ، ادب بنیاد ہے۔ اگر ادب نہیں ہوا تو دوستو ہمارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ تو پہلا سبق ادب کا پڑھنا ہے، پہلا سبق ادب کا ہی پڑھایا جاتا تھا، اور آج اسی سے محروم ہیں ہم۔ ہمارے پاس جو ہمارا بچپن، جو ہمارے ماں باپ کے ماں کی گود کو فرسٹ اسکول کیوں بولتے ہیں؟ پہلا مدرسہ ماں کی گود کیوں کہا گیا؟ کیوں کہ ماں تم کو ادب سکھلاتی ہے، قرینے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھلاتی ہے، ہر چیز کو کیسے برتنا وہ سکھلاتی ہے۔ اے بی سی ڈی پڑھا دینا ہی کمال نہیں ہے، الف سے یا تک پڑھا کے تم کو ایم بی بی ایس انجینئرنگ کی ڈگری دلا دینا کمال نہیں ہے۔ کمال تو وہ ہے کہ تم کو انسان بنانا کمال ہے۔ تو تم کو انسان بنانا ہے تو تم ماں کی گود میں انسان بن سکتے، کیونکہ ادب کا قرینہ اسی کے گود میں ہی ملتا ہے۔ تم کو زندگی کا سلیقہ اس کی گود ہی سے ملتا ہے۔ تو اس لیے معلم اول ماں ہے تمہاری۔ تو اس لیے قرآن کا ادب ضروری ہے، کسی بھی عمل میں ہو۔ دوستو، ادب کا عنصر غالب رہے، ادب کا عنصر ہر جگہ غالب رہے۔ ادب ہے تو انسان ہے، اور ادب نہیں ہے تو وہ حیوان ہے۔ تو یہ ہر عمل میں ادب، اور ہمارا خضوع اور خشوع، ہمارا تعلق باللہ، ہماری اندرونی کیفیت۔ دوستو، قرآن پڑھا جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، مثالیں دیا تھا اسی ٹی وی کے ذریعے سے بھی، کہ قرآن کی جب تلاوت ہوتی تو سامع کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بے خود ہو جاتا ہے، اپنے سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت قرآن کی ہے۔ دوستو، ہم تو مسلمان ہیں، کافروں نے قرآن کی تلاوت سن کے اپنے ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ اثر قرآن کرتا ہے، قرآن وہ اٹریکٹ قرآن کے اندر ہے، وہ جاذبیت کی طاقت قرآن کی تلاوت کے اندر ہے۔ حضرت عمر سورہ طٰہٰ ہی کی آیات سن کے دل کی کیفیت بدلی عمر کی۔ تو یہ قرآن ہے۔ قرآن ادب ضروری ہے، ادب ضروری ہے۔ دکانوں کے سیٹوں سے کہتا ہوں کہ تم دکان کی برکت کے لیے سورہ یاسین یا سورہ رحمان یا کوئی اور سورت لگا کے تم اپنے کاموں میں، اپنے گراہکوں میں لگے ہوئے ہو تو سنو، یہ برکت نہیں، برکت اڑ جائے گی تمہاری۔ سنو، ادب سے سنو، خاموش، ٹھیک ہے، اسپیکر لگاؤ، آ کے 10 منٹ تک شٹر بند رکھو، ادب سے کاؤنٹر پہ بیٹھو اور قرآن کی تلاوت سنو، اس کے بعد تم اپنے کاموں میں لگو۔ لیکن قرآن کی تلاوت لگا دیے، جھاڑو ہو رہا، جھٹکا ہو رہا، پانی مار رہے ہیں، پوچھا ہو رہا، سب کام چل رہے ہیں، یہ نہیں، ادب کے خلاف ہے، یہ حکم ربانی کے خلاف ہے۔ تو اس کا خیال رکھا جائے۔ اور ایک سوال جو محترمہ نے کیا تھا نوافل کے اوقات کے بارے میں کیا تھا انہوں نے، جو ہے فجر کے بعد جو ہوتی ہے، اور چاشت اور ابراہیم کے بارے میں، اس بارے میں آپ کو اپنا
دیکھیے اشراق کی نماز ہوتی ہے، چاشت کی نماز ہوتی ہے، اوابین ہوتی ہیں، یہ سب نوافل عبادات ہیں، نفل نمازیں ہیں، اپنے اندر بے شمار نیکیوں کو لیے ہوئی ہیں پڑھنے والے کے لیے، جہاں نیکیاں بھی ہے اور دنیاوی مفادات بھی ان عبادتوں میں پنہا ہیں، تو ان عبادتوں کی طرف توجہ دینا چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ ہر عبادت رب سے قریب پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تو چاشت کا جو وقت ہوتا ہے ناظرین محترم، فجر کی نماز کا وقت طلوع آفتاب تک ہے، جب تک سورج طلوع ہونے نہ لگ جائے، طلوع ہونے سے قبل تک ہم فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جو ہی سورج طلوع ہونے لگ جائے گا، آسمان کے اندر سے جب سورج آسمان سے یوں نکلنا جب شروع ہو جائے گا، تو دوستو جب یہ کہتے ہیں طلوع کا وقت مطلع، تو یہ سورج نکلتا ہے تو اس وقت فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اس وقت آپ کو سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے، تو ہم کو سجدہ کرنے سے روکا گیا، منع کیا گیا۔ تو جب سورج طلوع ہو کر پوری طریقے سے آسمان پر نمودار ہو جائے گا، ہم کو مشرق میں، جب سورج مشرق کہتے ہیں سورج کے نکلنے کے جگہ کو، تو مشرق سے ہی سورج نکلے گا، تو جب مشرق میں پوری طریقے سے سورج چھا جائے گا، دکھے گا ہمارے کو پورا اراؤنڈ، اس کا اینگل پورا گول ہم کو سورج کا دکھنا ہے، ذرا اندر نہیں رہنا، ذرا نکلتے ہوئے کنڈیشن میں نہیں رہنا، پوری طریقے سے جب نکل جائے گا، روشن ہو جائے گا، اس کا راؤنڈ، اس کا سرکل پورا ہم کو دکھے گا، تو اب سورج نکل گیا، اور یہاں سے آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اشراق کی نماز، اشراق کی نماز کہتے ہیں اس کو، آپ اشراق کی نماز اب آپ ادا کریں۔ تو جو فجر کی نماز پڑھ کے اسی جگہ پر بیٹھا رہا، ذکر و اذکار، تحلیل اور تسبیح، تلاوت کلام میں اپنا وقت اسی جگہ گزارا، اور اشراق کی نماز 2 رکعت نفل پڑھ کر اٹھا، تو دوستو بڑے فضائل آئے ہیں ایسے شخص کے لیے۔ تو آپ وہیں بیٹھ جائیں، یا نہیں تو آپ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے مصروفیات میں لگ جائیں۔ فجر کے بعد کی اچھی مصروفیت، بہترین مصروفیت واکنگ ہے، واکنگ ہے، ایکسرسائز ہے، تھوڑا سا اپنے جسم کو حرکت دینا ہے، بڑا پیارا وقت ہوتا ہے۔ اور ایکسرسائز، یا جس کو ہم واکنگ کہتے ہیں، یا رننگ کہہ سکتے ہیں، یا جمپنگ کہہ سکتے ہیں، جو آپ اپنی عمر کے حساب سے، اپنی باڈی کے فٹنس کے حساب سے آپ ایکسرسائز کیجئے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ تھوڑا سا 15 منٹ کم از کم، دیکھیے ہم کو فٹ رہنا ہے، ہمارے فٹنس کو ہم کو 100% اپنے آپ کو فٹنس دینا ہے، سے فٹ رہنا ہے۔ تو دوستو ایک تو نمازیں ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے 5 وقتہ اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو یہی ہمارے لیے بہترین فٹنس ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم کو فجر کے بعد کم از کم 2 کلومیٹر کی واکنگ ضروری ہے۔ 2 کلومیٹر کی واکنگ بے حد ضروری ہے، اور واکنگ میں تھوڑا سا رفتار ہو، واکنگ ایسا نہیں تھوڑا سا کہ باڈی ہلے، باڈی کے پورے ہمارے پارٹس ہلیں، اور اندر گرمی پیدا ہو، اور کچھ پسینہ پیشانی سے نمودار ہو جائے۔ تو فجر کی نماز کے بعد ہم واکنگ کریں۔ دوستو پہلے سب سے ملاقات واکنگ میں ہوتی تھی عام طور پہ، اب واکنگ میں بالکل 10 آدمی، 15 آدمی، 20 آدمی سے زیادہ صبح کی واکنگ میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کیا ایکسرسائز کر رہے ہیں، کیسی لوگ اپنی فٹنس کو قائم رکھ رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد آپ گھر پہنچیں، وضو رہتا ہے آپ کو، اشراق کی 2 رکعت نفل ادا کر لیں، اشراق کی 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ اس کے بعد باطنگ بھی روزانہ ضروری ہے،
غسل کرنا ان کے لیے روز کا غسل. دیکھیے اپنے کو ہمارا مذہب پاک کا حکم دیتا ہے, پاکی کی تعلیم دیتا ہے, اور ہمارا مذہب فٹنس, جو مسلمان ہوتا ہے بہت پابند ڈسپلن ہوتا ہے مسلمان کہ اتنا, کیونکہ یہاں پر اس کو ہر جگہ ہر لمحے پہ اس کو ڈسپلن کی تعلیم ہو رہی, ہر جگہ اس کو نماز میں جا رہے ہیں تو بالکل صف بندی بتائی گئی. اس کے بعد نماز میں کیا ہے, رکوع, قیام, سجدہ, قعدہ, یہ ہے. تو اس میں پوری آپ کی باڈی کی ایکسرسائز ہے. تو اس کے بعد واکنگ ہے, یہ سارے چیزیں کیجیے. باتنگ ونس اے ڈے, دن میں ایک دفعہ کم از کم پانی نہائیے. ونس ان اے ویک 9, ونس ان اے ویک 9, ونس ان اے ڈے. ہفتے میں ایک دفعہ پانی نہیں ہے نہانا, بلکہ روزانہ نہائیے, ایک بکیٹ پانی رہائیے. دیکھیے آپ کیسے فٹنس رہتا ہے, چستی کاہلی سب دور چستی رہتی ہے. تو یہ ہم اختیار کریں. اس کے بعد جب سورج پوری طریقے سے نمودار ہو کے جب اس میں گرمی آتی ہے, تھوڑی سی جو اشراق کا جو سورج نکلتا ہے اس میں گرمی نہیں رہتی ہے, لیکن جب سورج پروان چڑھتے جاتا ہے, اوپر چڑھتے جاتا ہے, تو جب پوری طریقے سے اوپر پہنچ جاتا ہے تو اس میں تھوڑی سی گرمی آ جاتی ہے. تو یہ 9 بجے کا وقت, 8:30 بجے کے وقت سے ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے. یہ چاشت کا وقت یہاں سے شروع ہو جاتا ہے, یہاں پر چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو آپ جب 9 بجے کا ٹائم آ رہا, ناشتہ کرنا ہے, وضو کر لیجئے, چاشت کے 2 رکعت پڑھ لیجئے, 4 رکعت پڑھ لیجئے, پڑھ کے ناشتہ کر لیجئے. یا ناشتے کے بعد چاشت کی نماز تب بھی پڑھ سکتے ہیں. تو 9 بجے سے آپ 10:30 11 بجے کے درمیان یہ چاشت کی نماز کا وقت ہے, کیونکہ دھوپ میں شدت کی تمازت نہیں رہتی. جب تمازت دھوپ میں شدت سے آ جائے گی تو وہاں سے چاشت کے وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اشراق کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے گرمی آنے تک, جب گرمی آتی ہے تو اس کے بعد چاشت کا وقت تھوڑا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد کی نماز غالباً آپ نے اوابین کی طرف سے پوچھا ہے. ہاں, صلاۃ الاوابین. دوستو, مغرب کی 3 رکعت فرض, 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت نفل, 7 رکعت جب مغرب کے ادا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد صلاۃ الاوابین ادا کی جاتی ہے. صلاۃ الاوابین ادا کی جاتی ہے. یہ بھی نفل نماز ہے, یہ بھی نفل عبادت ہے. اس کے بھی بڑے فضائل ہیں, بڑے اجر والی یہ عبادت ہے, رب سے قریب کرنے والی یہ عبادت ہے. بزرگوں کا معمول ہمیشہ رہا ہے, بزرگوں کا معمول ہمیشہ بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے, اولیاء اللہ کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اوابین پابندی سے ادا کرتے, اوابین کی نماز پابندی سے ادا کرتے. آپ کو وقت ہے تو اوابین کے 6 رکعت پڑھیے, 2 نفل کے ساتھ 6 رکعت اوابین کے ادا کیجیے. 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت. وقت اگر ہے تو 6 رکعت آپ اوابین ادا کیجیے. اگر اتنا وقت نہیں ہے, اوابین کا اجر نہیں پانا ہے, تو کم از کم 2 تو پڑھ لیں, 2 رکعت نفل, اس کے بعد 2 رکعت اوابین کے پڑھ کے پھر آپ فوری اپنے کام میں مصروف ہو جائیں. تو اس کی عادت ڈالیے. اگر روزانہ نہیں تو جب آپ کو موقع ملا. جی بالکل, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, اوابین پر بات ہو رہی ہے, ہم کو کبھی جاری رکھیں گے. السلام علیکم. کالر کہاں سے محترم؟ میں وہاں پر سے بات کر رہا ہوں. جی, کیا پوچھنا چاہیں؟ یہ پوچھنا تھا کہ اگر اپن تھوڑا اٹھنے میں دیری ہو گئی, ظہر کی نماز کا ٹائم پیپر میں 4:35 تک بتا رہا, تو اپن 4 بجے کے ٹائم پہ نماز پڑھ سکتے کیا ظہر کی؟ اس میں بات کریں گے محترم. اور کوئی سوال آپ کا؟ جی محترم, آپ اوابین کی بات کر رہے تھے مولانا, اس کے بعد جو ہے ظہر کے وقت کے بارے میں تھوڑا. ایک کالر اور بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں, ان سے بھی سوال ہے. السلام علیکم. کالر کہاں؟ شاید یہ کال ڈراپ ہوگی. جی, تو ایک کالر اور ہمارے جی, بسم اللہ بسم اللہ. السلام علیکم. جی محترم, کالر کہاں؟ ہلو, السلام علیکم.
वालिद साहब आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल करें। सर मेरा नाम शबाना है, तो बीच में आमीना नाम कहिए जी तो 19 ईयर्स है मेरे को, जी तो कुछ भी ना होता ना, ऐसा नाम रखे तो फिर शबाना नहीं बुला रहे, अब आमीना बोल के बुला रहे। 19 ईयर्स है तो शबाना का नाम अच्छा नहीं बोल के बोले। अच्छा, और नाम ऑफिशियल क्या है आपका? ऑफिशियल ऑफिशियल क्या है, मतलब आपके बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह में अब क्या है ना? शबाना बोल के है, अच्छा, तो सिर्फ ये पुकारने। तो जुम्मे के दिन रखे आमीना बोल के नाम, हाँ हाँ, तो आमीना नाम अच्छा है बोल के आमीना रखे, तो 19 ईयर्स के तक शबाना बोल के बुलाया, अभी आमीना बोल के रखे नाम, अच्छा तो अच्छा है ना, ये नाम बुला सकते क्या बोल के पूछ सकता हूँ। अच्छा अच्छा, अभी सर्टिफिकेट तो चेंज नहीं किया है, सर्टिफिकेट में वही है। नहीं के लिया, वही नाम है, 10th क्लास सर्टिफिकेट है, इंटर सर्टिफिकेट है, वही नाम है शबाना बोल के। क्योंकि नाम जो चेंज करने का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा है। आपको इस सिलसिले में जो है अखबार में एक इश्तेहार देना पड़ेगा, उसके बाद जो है कोर्ट में जो है एक एफिडेविट डालते हुए पूरे सर्टिफिकेट में चेंज करना पड़ेगा। बहरहाल ये नाम की जो वो है, हम मौलाना से इस सिलसिले में जो है गुफ्तगू करेंगे। मोहतरमा, कॉल करने के लिए थैंक यू। जी। मोहतरमा ने कहा है कि जो है एक नाम जो चेंज किया गया है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, इनका भी सवाल साथ ही ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से? जी माँ, अपना सवाल क्या है? मेरा एक भाई है, तो मतलब फिर नमाज पढ़ते हैं और नहीं रहते, जी मुझे पूछना है कि मम्मी बहुत वहाँ लेकर रहते हैं। अच्छा, बिल्कुल। इस सिलसिले में हम चाहेंगे कि मौलाना नसीहत करें। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी मौलाना, ये भी एक सवाल जो कि हम इससे पहले भी आपने काफ़ी वहीदें बताई थी रोज़े न रखने के सिलसिले में, वो मुसलसल ये सवाल आ रहा है। और इससे हट के असर के वक्त के बारे में एक साहब ने पूछा था, एक ऑर्डर और जुड़ गए हैं, इनसे भी सवाल ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम। मेरा एक सवाल है मौलाना से, जी ये नमाजों का क्या देना है, जैसे जमीन को देना है तो क्या तरीके से देना है, कितना देना है, क्या मालूम करना है। ये फिदिया नमाजों का आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मरूमी की नमाजों का। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में भी बात करेंगे। मोहतरमा, कॉल करेंगे। जी मौलाना, काफ़ी सवाल आ चुके हैं। एक तो असर के वक्त का उन्होंने सवाल किया था, उसका आप जवाब दे दें, उसके बाद नाम की तब्दीली पर। देखिए, नमाज़ों के जो औक़ात कैलेंडर्स में भी होते हैं, मीना कैलेंडर या जो भी इस्लामी कैलेंडर्स हैं, वो मुसलमानों के जो कैलेंडर्स हैं उसमें औक़ात नमाज बोल के बाज़ाब्ता एक कालम रहता है। और अखबारात में भी, हमारे उर्दू अखबारात में हर अखबार में औक़ात नमाज का एक कालम रखते हैं। तो वहाँ पर आप देख लीजिए, फजर की वक्त का भी एंड टाइम रहता, ज़ोहर के वक्त के इब्तिदा फिर उसका इंतहा रहती है। तो जब तक पेपर में जो टाइम है आप उस वक्त तक ज़ोहर पढ़ सकते हैं। अगर आपको टाइम का मालूम पेपर वगैरह नहीं मिल रहा है तो ज़ोहर के वक्त के तयन के लिए साया हर चीज़ का 2 चंद हो जाना। 2 चंद बोले तो देखिए, अब मैं एक ज़मीन पे आप ऐसा एक अपना हाथ रखिए, ज़मीन पे ऐसा हाथ रखिए आप, ये ज़मीन है, ऐसा हाथ रखिए, देखिए इसका शेडो कहाँ तक जा रहा है। इसका अगर 1 चंद है तो आप ज़ोहर का वक्त है। 2 चंद है यानी साया आपका एक बालिश का साया है, लेकिन ये डबल हो जाएगा। तो जब तक डबल है जब तक आप ज़ोहर पढ़ सकते हैं। जब 2 चंद से ज्यादा हो जाएगा तो आपके ज़ोहर का वक्त वहां खत्म हो जाता है। तो बहरहाल मैं आपको फोन है, सब चीजों की सहूलतें हैं, तो वो ये सहूलतें अगर कभी मफकूद हो जाए तो शरई मसला अपनी जगह ये है कि हर चीज का साया 2 चंद से ज्यादा होते ही 2 चंद तक आप ज़ोहर अदा कर सकते हैं। 2 चंद से ज्यादा हो गया तो ज़ोहर का वक्त खत्म हो जाता है। तो ये ज़ोहर के वक्त का तयन है। और जो अखबार में जो टाइम है, अगर उसमें लिखा हुआ है 4 बज के, मिसाल दे रहा हूं, 4:15 तक ज़ोहर का वक्त है, तो आप 4:10 तक भी आप ज़ोहर पढ़ सकते हैं, 4:13 तक भी आप ज़ोहर पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह 2-3 मिनट में आपकी ज़ोहर मुकम्मल हो जाएगी। तो वक्त के जब तक वक्त है जब तक आप नमाज अदा कर सकते हैं। उसके बाद असर का वक्त शुरू हो जाता है, तो आप असर की नमाज जो वक्त बताया गया है
اس میں ہی آپ کو نماز پڑھنا ہے. اگر وقت جانے کے بعد اگر آپ فرض کریے آپ نے 5 بجے آپ ظہر کی نماز کے لیے دیکھ رہے ہیں تو ٹائم نہیں رہتا ہے, آپ سے ظہر کی نماز قضا ہو گئی, نماز چھوٹ گئی ظہر کی, تو اب آپ پہلے ظہر کی قضا ادا کر لیجیے, استغفار کیجیے, شرمندگی اور ندامت کے ساتھ آپ ظہر کے 4 رکعت فرض کی قضا کر لیں. تو یہ ہے ٹائم. اگر اخبارات میں یا کیلنڈرز میں جو ٹائم بتایا جا رہا ہے وہ باضابطہ تحقیق کے بعد ہی وہ ٹائم لکھا جاتا ہے. جتنا ٹائم ہے وہ فائنل ٹائم ہے, اس وقت تک آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں. اس وقت تک جو اس میں لکھا گیا ہے عصر کی نماز کے لیے آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی نماز وقت پر ادا ہو جائے گی. نام کی تبدیلی کے تعلق سے میں نے پوچھا تھا کہ 18-19 سال تک شبانہ پکارا گیا ہے اور تمام سرٹیفکیٹ سے وہی ہے, لیکن اب چونکہ نام صحیح نہیں ہے یہ کہہ کر آمینہ پکارا گیا ہے. دیکھیے محترمہ, یہ عام طور پہ ہمارے پاس یہ چل رہا ہے کہ جو دل میں آیا نام رکھ دیتے ہیں اور پھر اس میں یہ رہتی ہے کہ ایسا نام ہو جو کہیں بھی نہیں ہو. یہ ایک عجیب معاملہ ہے. اب تمہارے اکیلے کے واسطے کہاں سے لائیں گے نام, کون سا نام لائیں گے؟ بہرحال جو دل میں آیا اس کو اڑانگ پڑانگ نامہ رکھ دے رہے ہیں. تو ناموں کے لیے اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اچھے نامہ رکھو اپنی اولاد کے. ماں باپ کے ذمہ داریوں میں یہ بھی ہے کہ اپنے بچے کو بہترین نام دے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ نام ماں باپ ہی دیتے ہیں, تو اچھا نام رکھنے کا ماں باپ کو حکم ہے. تو نام اچھا سوچ سمجھ کے رکھیں. اہل علم حضرات سے, اہل اللہ بزرگوں سے پوچھ کر طریقہ یہی تھا کل تک. گھر کے بڑے بزرگ بچوں کے نام رکھتے تھے, گھر کے بڑے بزرگ بچوں کے نام رکھتے تھے. تو کیسے پیارے پیارے نامہ ہوتے تھے, سب کہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا. کسی عمر میں نام بدلنا یا نام ایسا ہونا کوئی معنی نہیں. اور ناموں کے اچھے رکھنے کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ نام کا اثر جس کا نام رکھ رہے ہیں اس پر ہوتا, مسمہ پر ہوتا ہے. جس کا نام ہم رکھ رہے ہیں, اگر حبیب اللہ نام رکھ رہے ہیں تو دوستو اس کے اندر محبت کا عنصر آئے گا, حضور پاک سے محبت اس کے اندر پیدا ہوگی. تو ناموں کے اثرات مسمہ پر نمودار ہوتے ہیں. تو نام اچھے رکھیں. ٹھیک ہے, اب بتایا ہے شبانہ تھا, اب آمینہ میں ان کے نام کے ساتھ پکار رہے ہیں. تو یہاں پر آپ سے میں یہ رائے دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ آفیشیل انداز میں اپنے نام کے ساتھ کھلواڑ مت کریے. آفیشیل شبانہ ہے وہ ہر جگہ شبانہ ہی رکھیں. آپ کے SSC سرٹیفکیٹ بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اب اس کو اسپیلنگ میں اے سے بی, اے سے ای, ایسا ایک اسپیلنگ میں بھی اگر مسٹیک ہو جائے تو بدلنا آسان بات نہیں ہے. بہت سخت مرحلے ہیں, بہت سخت مرحلے ہیں. تو آپ کا SSC کا سرٹیفکیٹ کیسا رہن دو, اسپیلنگ صحیح رہن دو, اسپیلنگ غلط رہن دو, فادر نیم کی اسپیلنگ کیسے رہے, سب جو بھی ہے کریکشن کر سکتے ہیں, کرا سکتے ہیں. تو SSC میں پہلے کرا لیجیے. وہ آسان کام نہیں ہے کیونکہ میں تعلیمات کے شعبے ہی سے میرا تعلق ہے اور میں ان سارے مرحلوں سے لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں. تو میرے پاس آئے دن ایسے باتیں, ایسے مسائل آتے ہیں. تو میں ان کی روشنی میں, اب آپ نے سوال کیا, سب کا جواب آپ ہی کو ہے, لیکن سب کے علم میں لا رہا ہوں اس چینل سے کہ ناموں کے اندر اسپیلنگ مسٹیکس ہو یا غلط اگر ہو تو SSC کا ہمارا بیس ہوتا ہے. ڈیٹ آف برتھ اور اسپیلنگ مسٹیکس SSC کا بیس ہے. اس کو جو ہے آپ اسی کو انٹرمیڈیٹ میں بھی رکھیے. اسی کے بعد آپ جو بھی ڈگری کرنا چاہ رہے ہیں یا انجینئرنگ یا میڈیکل جو بھی شعبے میں جاتے ہیں SSC ہی کو فالو کریے آپ, اور اسی کو فالو کریے آپ کے میرج سرٹیفکیٹ میں. جب آپ کا شادی ہوگی تو اس میں وہی اسپیلنگ رکھیے. شادی میں ماں باپ بچوں کے SSC کی زیراکس کاپی اپنے ساتھ جیب میں رکھ لیں, قاضی صاحب کو بتا دیں. اردو میں نام لکھتے ہیں جیسا مناسب ہے, صحیح اسپیلنگ لکھنے کے لیے کہیے, لیکن انگلش میں وہی اسپیلنگ لکھیے جو آپ کی سرٹیفکیٹ میں ہے SSC کے.
تو SSC کا سرٹیفکیٹ کا جو ہے اسی کو شادی میں بھی رکھ دیجیے وہی اسپیلنگ, اسی کو انٹر میں بھی رکھ دیجیے, اسی کو ڈگری میں بھی رکھ دیجیے, پھر وہی اسپیلنگ کے ساتھ آپ پاسپورٹ بھی بنائیے. پاسپورٹ بھی مین وان وہی اسپیلنگ, کہیں بھی کوئی تضاد ہونے نہ پائے. اے کی جگہ آئی کی جگہ ای, ایسا نہیں. وہاں پر اے ہے تو سب جگہ اے, وہاں پر ای ہے تو ہر جگہ ای, وہاں پر آئی ہے تو ہر جگہ آئی. تو اس پاسپورٹ بنائیے. اس کے بعد آدھار کارڈ ہے, آدھار کارڈ بہت بنیادی اہمیت کا حامل ہے, تو آدھار کارڈ میں بھی وہی اسپیلنگ وہی ڈیٹ آف برتھ آپ کی رہے. اور سب سے پہلے آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ کی بات کریے. پہلے کام آپ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بلدیہ سے جو حاصل کرتے ہیں, تو برتھ سرٹیفکیٹ میں آپ کا نام کیا ہے آپ اسی کو اسکول میں دیجئے, اسی کو SSC میں رکھیے. اگر وہاں پر کچھ تبدیل کرانا ہے تو آپ بلدیہ میں ایفیڈیوٹ دے کر ماں باپ کی طرف سے تبدیلی کرا لے سکتے ہیں. آسان, اتنی دشواریاں نہیں ہیں. لیکن SSC میں آپ کو بہت پاپڑ بیلنا پڑے گا, تو آپ اس برتھ سرٹیفکیٹ کے ہی روشنی میں SSC کو رکھیے. اسی SSC کو اب ٹل دا لائف, پوری زندگی اسی کو آپ کو فالو کرنا ہے. آپ نے آمینہ رکھا, شبانہ آفیشیل رکھیے, آمینہ گھر میں رکھیے. جو پکاریں گا آپ کو آمینہ پکاریں گا, لیکن آفیشیل کہیں بھی آپ کو لکھنا ہے تو ہر جگہ آپ کو شبانہ 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 ہی لکھنا ہے. اب اگر آپ شبانہ کو آمینہ کرنے جائیں گے تو بہت مسائل ہیں. پھر آپ کے سرٹیفکیٹ میں سب کاٹم کٹیاں آ جائیں گے. آپ کے سرٹیفکیٹ میں سب کاٹم کٹیاں آ جائیں گا. کیوں کہ آپ کے سرٹیفکیٹ کو اب دوسرا نیا سرٹیفکیٹ SSC ایشو نہیں کرتا. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ آپ کو نیا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا, اسی کو راؤنڈ کرتا ہے. وہیں پر راؤنڈ کر کے وہیں پر آفیسر سائن کر کے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے دیتے ہیں. تو یہ کاٹم کٹی کہاں تک لے دیں گے آپ؟ تو آپ اپنے شبانہ جو آفیشیل نام ہے رکھیے. نام آمینہ بدلے ہیں, بہت مناسب ہے. اب زبان زد خاص و عام آمینہ آمینہ آمینہ, ماں باپ پکاریں گے آمینہ, بھائی بہن پکاریں گے آمینہ, دوست احباب پکاریں گے آمینہ, شوہر پکارے گا, ساس پکارے گی آمینہ. بہرحال زبان زد خاص و عام آمینہ رکھیے, آفیشیل شبانہ رکھیے. بالکل ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ ہم ایک عنوان کے تحت اس پروگرام میں آتے ہیں, اور عنوان پر آج کا جو عنوان تھا وہ فضائل شریف کا, جس پر مولانا قرآن شریف اور احادیث کی روشنی میں بات کی, اور آپ کی جانب سے کیے گئے مختلف سوالات کے جوابات بھی. پروگرام کا اختتامی وقت آ چلا ہے, اختتامی لمحات ہیں. آخری ایک سوال جو رہ گیا تھا, میں چاہوں گا مولانا مختصراً اس کا جواب دیں. ایک خاتون نے پوچھا تھا کہ مرحومین کی نمازوں کا فدیہ لیا جا سکتا ہے, تو اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ مولانا 3 سے 4 منٹ جواب بھی تاکہ ہمارے پروگرام کو دیکھیے, جس کے عمل کا وہی ذمہ دار ہے. لا تزر وازرة وزر اخرى, جس کے عمل کا جس بوجھ کسی اور پہ نہیں لادا جائے گا. جو ڈیوٹی میری ہے وہ مجھ کو ہی انجام دینا ہے. میری ڈیوٹی میرے بھائی آصف صاحب کے ذمہ نہیں ڈالی جائے گی, مجھ کو ہی کرنا ہے. تو اسی طریقے سے نماز مجھ پر فرض ہے, مجھ کو ادا کرنا ہے. میری طرف سے نماز جناب آصف صاحب کیوں ادا کریں؟ ادا کریں تو کیسے ہوگی؟ نہیں ہو سکتی ہے. تو میری نماز مجھ کو ہی پڑھنا ہے. میں اگر پڑھا تو میرے لیے میں نے اپنی ذمہ داری ادا کیا, اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ مجھ کو اجر بھی دے گا. اس کا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اس کو قبول فرمائے گا اور اس کا اجر مجھ کو دے گا. تو میری نماز مجھ کو ہی پڑھنا ہے, میرا روزہ مجھ کو ہی رہنا ہے, میرا حج مجھ کو ہی ادا کرنا ہے, میری مال میں سے زکوٰۃ مجھ کو ہی نکالنا ہے. دوستو, میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری, نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ زکوٰۃ دیا, نہ حج ادا کیا, اور مال انبوہ ہے. مال کی کمی نہیں ہے. حج کو جانا نہیں, 100 کو لے کے جا سکتا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں, لیکن میں خود حج نہیں کیا. تو میں اور انتقال ہو گیا میرا, تو ذمہ دار میں رہوں گا. عند اللہ میں تاریک حج ہوا, حج کے فرض کو ادا نہیں کیا, میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا, میں نے روزے ادا نہیں کیا, میں نے نماز نہیں پڑھا, تو مجھ سے مواخذہ ہوگا. مجھ کو اللہ فضل فرمائے, جو میرے ساتھ معاملہ کرے گا اللہ کرے گا.
تو حاضرین محترم جس کا عمل اس کو ہی کرنا ہے. آپ نے مرحوم کے تعلق سے نمازوں کے فدیے کے تعلق سے پوچھا. ایسا کوئی فدیہ نہیں ہے نماز کا کہ آپ مرحوم کی طرف سے ادا کریں. مرحوم کی طرف سے نماز کا فدیہ ادا کرنے کی شرعی طور پہ کوئی ایسا فارمولا یا کوئی ایسا حکم شرعی طور پہ نہیں ہے. ہاں ہے، آپ ان کی طرف سے خیر و خیرات کر سکتے ہیں. ان کی طرف سے خیر و خیرات کر سکتے ہیں. ایصال ثواب کے لیے آپ ان کی طرف سے کچھ مسجد بنا دے سکتے ہیں. آپ ان کی طرف سے بھوکوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. آپ ان کی طرف سے لاک ڈاؤن کا پیریڈ چل رہا ہے، غریبوں میں اناج تقسیم کر سکتے ہیں، کپڑے بانٹ سکتے ہیں. یہ کام کیجیے، ایصال ثواب ہوگا، ان کو ثواب اس کا پہنچے گا. لیکن ان کی طرف سے نماز کا کوئی فدیہ ادا دینا ایسا کوئی شرعی طور پہ حکم نہیں ہے. بالکل ناظرین گرامی، مولانا نے تمام سوالات کے تشفی بخش جوابات دیے. آپ ہمارا پروگرام روزانہ 3:30 سے 5 بجے روبی چینل پر خود سے پروگرام نور رمضان دیکھ سکتے ہیں. میں مولانا کا مشکور ہوں کہ باوجود گنوں کو مصروفیات سے انہوں نے اپنا وقت دیا اور اسٹوڈیو میں آئے. ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ انشاءاللہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر خدا کا